يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الشيخان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے جس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، ربیع الاول کے مہینے میں ہی کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت پر، خصوصاً مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے: اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا مومنین پر جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده اکبر النعم بل اصلها۔ دنیا میں اللہ پر بہت احسان ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ کا احسان ایسا ہے ہم اس کا احسان چکا نہیں سکتے۔ ان احسانات میں ایک احسان یہ ہے، علامہ سعدی کہتے ہیں، سارے انسانیت پر، مومنین پر خاص احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک عالم دین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ آدم سے شروع کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ رکا، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا انسانیت نے تمام نبیوں سے فائدہ اٹھایا اپنے اپنے زمانے میں، مگر سب سے زیادہ جس رسول سے دنیا کو فائدہ ہوا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ معزز حاضرین، ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ آتا ہے۔ جب بھی یہ ہمارے درمیان میں آتا ہے تو دیکھتے ہیں امت میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے، بدعتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے، لوگ ربیع الاول مبارک بولنا شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا شروع کرتے ہیں۔ اور آج کل یہ سوشل میڈیا اور اسی طریقے سے فیس بک، انسٹاگرام، یہ چیزیں جہاں اچھی چیزوں کو پھیلانے کا کام کر رہی ہیں، ان تمام چیزوں سے غلط چیزیں بھی پھیل رہی ہیں۔ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو یہ حدیث بھی ہمیں لوگوں کے درمیان میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ من گھڑت روایت ہے، من یبارک الناس بهذا الشہر الفضیل یحرم اللہ علیہ النار۔ بعض لوگوں نے حدیث گھڑ کر کے، جھوٹ بول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، کہا جو بندہ ربیع الاول کے مہینے میں آتے ہی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ربیع الاول کے مہینے کے آتے ہی لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہے، جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: والاحادیث الموضوعۃ علیہا ظلمۃ ورکاکۃ ومجازفات باردہ تنادی علی وضعها۔ آپ جانتے ہیں ایک حدیث صحیح ہوتی ہے تو اس کے الفاظ کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے وہ حدیث صحیح ہے، مگر جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کے الفاظ اور موضوع حدیث کے الفاظ دیکھنے سے ہی لوگ بول دیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ معزز حاضرین، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں خطبہ اور محاضرہ دینے والے، لیکچر دینے والے علماء اور ائمہ اپنے اپنے مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت صحیح معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جیسے ہم حدیث کو صحیح ضعیف دیکھتے، ویسے ہمیں سیرت کے بارے میں بھی معلومات صحیح معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی خطبات میں سیرت کو موضوع بنا کر جو ہے تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ بعض گلیوں میں آپ دیکھتے ہوں گے جیسے ہی وہ جیسے مطلب وہ میلاد النبی قریب آتا جاتا ہے، لوگ اپنے گلیوں کو سنوارنے لگتے ہیں۔ اسی ہندوستان کی آپ بات کریں، یاد رکھیں
توحید پر عمل کرے، سنت پر عمل کرے تو جھگڑا نہیں ہوتا۔ بندہ جب بدعت میں جاتا ہے وہیں جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ آپ تو سوشل میڈیا سے واقف ہوں گے، تقریباً 2 دن پہلے گجرات میں فساد پھوٹ پڑا۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا مسلمانوں نے میلاد النبی کے جھنڈے گاڑنے شروع کیے۔ کل منڈیا کا حال ہے، وہاں بھی وہ میلاد النبی کے جھنڈے گاڑنا شروع کیے، غیر مسلمانوں کو نعوذ باللہ جو ہے لڑائی شروع ہو گئی۔ لہٰذا اس ملک میں رہتے ہوئے اگر ہم بدعت کریں گے تو فتنہ و فساد ہوگا، اگر یہ کام نہ کرتے تو گجرات میں بھی منڈیا میں حالات خراب نہ ہوتے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول آتے ہی جو لوگ کبھی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہانہ درود نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، نبی کا نام نہیں جانتے، یہ لوگ سال بھر میں ایک مرتبہ وہ جلوس میں نکل کر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کھوکھلا دعویٰ پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ میلاد النبی کا جو جلوس نکالا جاتا ہے اسے عید بھی آتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہمارے فون میں نیو ورژن اپڈیٹ آتا نا، ہر سال یہ بدعت بھی اپڈیٹ ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال میلاد النبی ربیع الاول میں جو بدعتیں ہوئی اس سال نہیں رہیں گی، بلکہ اس میں اپڈیٹ ہو جائیں گی۔ لوگ میلاد النبی کی نماز یہ پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں ہی خاص سیرت کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ایمان کے 6 ارکان آتے ہیں، اس میں ایک رکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ایمان لانے کا حکم بھی دیا۔ چند آیتیں ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت ہے سورہ اعراف کی، اللہ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، کہا اے لوگو نہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو ان پڑھ تھا، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا پڑتا ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے مسجد کے اعظم میناروں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بھی ہم جو ہے ہم مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت آتی ہے، جیسا کہ موطا مالک میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے وہ روایت ہے جو ہے کس میں ابن ماجہ میں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ ہمیں تو اتنا معلوم ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مگر یہ دعا بھی آپ پابندی کریں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی۔ اسی طریقے سے وضو کے بعد بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد میں بیٹھتے ہیں، اتحیات ختم ہوتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم جب دعا کرتے ہیں تو اہل علم کا کہنا ہے دعا بھی ہمیں 3 مرتبہ دعا میں درود پڑھنا چاہیے۔ کہاں کہاں؟ پہلے میں، بیچ میں اور آگے میں، آخری میں۔ جب بندہ 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو بندہ درود نہیں پڑھتا اس کی دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے ہم ہمیشہ نبی کو یاد کرتے رہیں، اور خصوصاً جمعہ کا دن آتا ہے تو ہمیں درود پاک کا اہتمام خاص طور پہ کرنا چاہیے۔ ایک روایت آتی ہے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاة فی فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ یہ حدیث غور سے سنی، آج کے خطبے کی بڑی بہترین حدیث ہے یہ۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے افضل دن جو ہے جمعہ کا دن ہے۔ بعض روایتوں میں آپ نے جمعہ کو یہ دنوں کا سردار بتایا، بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو جو ہے عید کا دن بتایا۔ ابن ماجہ کی روایت میں آپ نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو کیا کرنا، میرے اوپر زیادہ درود پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے پر پیش کیا جاتا ہے۔
مدینہ میں پڑھنے کے دوران ایک بہت بڑے عالم دین ابھی زندہ ہیں، سلیمان رحیلی حفظہ اللہ، میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے اس حدیث تشریح میں کیا بات کہی، کہا عام دنوں میں بندوں کو درود جو پڑھا جاتا ہے وہ درود کلیکٹ کرنے کے لیے فرشتے گھومتے رہتے ہیں، کائنات میں گھومتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جہاں جہاں فرشتے پڑھتے ہیں وہ درود پڑھتے ہیں، درود کلیکٹ کرتے ہیں۔ مگر سلیمان رحیلی حفظہ اللہ اس حدیث تشریح میں فرماتے ہیں عام دنوں میں درود پڑھنا، جمعہ کے دن درود پڑھنا الگ ہے۔ عام دنوں میں درود پڑھنے سے فرشتے کلیکٹ کر لیتے ہیں اسے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن درود پڑھنے سے ماشاءاللہ میری امت کا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ دفن ہو جائیں گے تو بوسیدہ ہو جائیں گے نا، ہم کیسے آپ پر سلام پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، آپ نے فرمایا کہ نبیوں کو جب دفن کیا جاتا ہے تو مٹی نہیں کھاتی اسے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، مگر اس زندگی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اپنے قبر میں زندہ ہے، اس زندگی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ سوال یہ ہے ہم درود کیوں زیادہ پڑھتے ہیں؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بعض علماء نے درود پڑھنے کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے کہا دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان بہت ہے، اس احسان کو ہم چکانے کی کوشش کرتے ہیں درود پڑھ کے۔ کیا بات کہی ابن القیم رحمہ اللہ نے، لو صلی العبد علی النبی بعدد انفاسہ لم یکن موفیا لحقہ، جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ آتی جاتی سانس میں بھی، ہر سانس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی آدمی جو ہے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ معزز حاضرین، دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے اگر کوئی تو وہ حضرات صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک آپ کی سیرت ایسی محفوظ ہے، میں اس ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کسی بھی زندگی کی اتنی باریک تفصیل دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں کیا، اور ذکر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال تک قرآن کو اتارا۔ نبی نبوت سے پہلے کی جو ہے تقریباً 40 سالہ بے داغ زندگی کو قرآن ذکر کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے کفار مکہ دیکھ لو میں تمہارے درمیان 40 سال ٹھہرے رہا، تم لوگوں نے میری زندگی کی 40 بہاریں دیکھیں، اللہ نے مجھے جب نبی بنایا ہے جیسے تم میرے اخلاق کو پہچانتے ہو، میری شخصیت کو جانتے ہو، میرے نسب و نسب کو جانتے ہو، لہٰذا مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ خصوصیت تو دنیا میں کسی نبی کو نہیں مل سکی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ شاید بات آپ کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی قسم کھاتا ہے، اور اللہ قسم کب کھاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ما خلق اللہ وما ذرا وما برا نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما سمعت اللہ اقسم بحیات غیرہ۔ ابن عباس کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ماشاءاللہ یہ مفسر قرآن تھے، ان کی عمر رحلت نبوی 13 سال ہے۔ کیا کہتے ہیں دیکھو، قرآن کی تفسیر جانتے تھے، وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مخلوق اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں کی۔ میں نے پورا قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں نے اللہ کو جو ہے دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے مکمل طور پر قسم کھاتا ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں اقسم اللہ تعالی ہا ہنا بحیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریفا لہ
کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاکیزہ انسان تھے۔ اس حدیث کو اگر میں وقت تھا تو آپ کے سامنے بیان کرتا، جب دوسری مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، اس دل کو نکالا، سونے کے تشمے رکھا، زمزم سے دھویا، دوبارہ اندر رکھا، پھر جب سینے لگے تو دونوں فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر سارے دنیا والوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو رکھا جائے، دنیا کے سارے انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معزز حاضرین، ہم سمجھتے ہیں قرآن کے کوئی بھی آیت، کوئی بھی حصہ آپ سے خالی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ بقرہ میں آپ کا تذکرہ فرمایا۔ کیا تذکرہ کیا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر آگے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ دکھانے والے انبیاء ہیں، اور نبوت کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کے سب سے آخری صورت دیکھو، قل کا مطلب کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو۔ قرآن کی پہلی صورت میں آپ کا ذکر، قرآن کی آخری آیت میں آپ کا ذکر۔ اب آپ یہ آئیے آپ کے سامنے ہم بتاتے ہیں ہمارے جو اسلاف تھے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی سیرت سن کر کیسے متاثر ہو جاتے تھے۔ اب دیکھیے خطبہ 15 منٹ سے میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، کیا میرے دل پر رسول اللہ کی سیرت کا اثر ہوتا ہے کیا آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے کیا؟ اگر آپ کی سیرت کا اثر نہیں ہوا تو کہیں اپنے ہمیں ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ کیسے تھے دیکھو حضرات اسلاف اکرام، زین العابدین ابن علی ابن حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں کننا نعلم مغازی رسول اللہ کما نعلم سورۃ من القرآن، بولتے ہم اپنے بچوں کو سیرت ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آج کہاں ہے؟ ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے 600 700 صفحات پڑھ لیتے، پتہ نہیں کس کا بایو ڈیٹا بایوگرافی سب جان لیتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آج کا نوجوان بھی دور ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو +2 پڑھنے والے بچے کو پوچھ رہے ہیں نبی کا نام بولو، انہیں بول رہا ہے رسول نبی کرا، اس کو محمد بھی نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، یہ ہماری امت میں سیرت سے غفلت کا یہ حال ہے۔ دیکھو کیا کہتے ہیں محمد ابن سعد ابن ابی وقاص رحمہ اللہ نے کہا کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول یا بنی هذه مآثر آبائکم فلا تزیئوها، یہ تو عبارت سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ابا ہمیں سیرت سکھاتے تھے اور بولتے تھے، دیکھو بولتے اے میرے بیٹے یہ تمہارے باپ دادا کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں، لہذا اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دیکھو ابن الجوزی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں دنیا میں حدیث پڑھ کے آپ کامیاب ہو سکتے، فقہ پڑھ کے کامیاب ہو سکتے۔ کہا فقہ و حدیث دلوں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، مگر دلوں کو نرم کرنے کے لیے سب سے بہتر اگر دنیا میں کوئی سیرت ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دنیا میں آپ ہزاروں مثالیں لے لو، مگر رسول اللہ کی مثال دینے سے ماشاءاللہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ابن الجوزی رحمہ اللہ دنیا میں سب سے بہتر اگر سنت ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں تقریباً جو ہے کتنا 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، ایک جگہ 18 نبیوں کا ذکر ہے۔ ان نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ آپ سے پہلے دنیا میں ہدایت کے روشن ستارے تھے، ان کے نقش قدم پر چلو۔ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں علم المغازی والسیر والسرایا علم الدنیا والآخرہ، سیرت کا علم پڑھنے سے ماشاءاللہ بندے کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کی سیرت کو نہیں جانے، ذرا بتائیے بندے کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے من نبی کا، اگر ہم نبی کا نام نہیں جانے، نبی کی سیرت نہیں جانے تو کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچئے۔ آج کا نوجوان بھی ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ کرکٹ کھلاڑی اور فلمی ستاروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ خبیث لوگ ہیں۔ اگر ان کے پیچھے بھاگے میں سمجھتا ہوں اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، من نبیوں کا جب منکر نکیر پوچھیں گے نا اس وقت رسول اللہ ہمارے زبانوں سے ادا نہیں ہوگا۔ بعض روایتوں میں آیا فرشتے پوچھیں گے ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور آپ دیکھو
رسول اللہ کو ایسا ہے آپ کا مقام، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو مقام دیا وہی مقام ہمیں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم معاشرے میں کہتے ہوئے سنتے ہیں قل هو اللہ احد ہے، احد میں میم لگائے تو احمد آجزا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ہماری مسجدوں میں دیکھتے، اس مسجد میں نہیں ہوگا، ایک طرف اللہ لکھتے دوسری طرف محمد لکھتے، باہر سے آئے ہوئے مشائخ کیا بولتے معلوم ہے؟ تمہیں اللہ رسول کو ایک جگہ رکھ ڈالیں۔ نعوذ باللہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو منافقین نے کیا کیا، رسول اللہ کو اور عائشہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ سورۃ النور پڑھیے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ اللہ وہاں فرماتا ہے برے لوگ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں، اچھی باتیں اچھی لوگوں کے لیے ہیں، اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے ہیں، اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں۔ یہ منافقین نے کیا کیا، عائشہ کو گرانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایسے اونچا اٹھا دیا۔ لہٰذا ہمیں اچھے نمونوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، آج کی خواتین اتنی دین بیزار ہیں، اگر آپ کسی عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بیویوں کا نام بتاؤ بولے تو دوچ بولیں گے انہوں، خدیجہ عائشہ خدیجہ عائشہ، اس کے علاوہ معلوم نہیں ہوگا۔ مدارس میں آج کیا حال ہے، دیکھو لوگ سیرت سے کتنے دور ہیں۔ اگر نبی کے بچوں کے نام پوچھے تو بچے لکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر یہ مدارس میں اس طرح کی کمزوریاں آ گئیں، عام عوام کا کیا حال ہوگا ذرا آپ سوچ سکتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، ہمارے پاس سب سے بڑا اگر ترازو ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اگر ہم کو ملے گی ہم کہاں پیش کریں گے؟ رسول اللہ کے اخلاق پر، آپ کی سیرت پر اور آپ کے نمونے پر پیش کریں گے۔ اگر کسی کی بات نبی کی بات کے مطابق ہو تو اس کو لیں گے، اگر کسی کی بات نبی کے بات کے خلاف ٹکراتی ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں سیرت کی کتابیں جو آپ جانتے ہیں بات علماء نے بتائی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت پر لکھا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے کس زبان میں آپ کو سیرت کتاب چاہیے؟ ہماری جماعت کے مشہور عالم دین ہیں سفیر مبارک پوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب الرحیق المختوم، یہ کتاب ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کو ہمیں مکمل طور پر پڑھنا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے سفر میں لکھی کتاب، اس کتاب کا نام تھا زاد المعاد۔ اس کتاب میں وہ کہتے ہیں رسولوں کی ضرورت دنیا کی ہر ضرورت پر بھاری ہے، اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں آج کل دلوں میں ذرا وحشت ہے، پریشانی، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے جن کو نمونہ بنانا تھا ہم نے ان لوگوں کو نمونہ نہیں بنایا۔ آج کل ہم کس کو نمونہ بناتے ہیں؟ جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کو نمونہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلے بیٹھے رہتے تھے، لوگ جا کے پوچھتے اکیلے بیٹھتے نا آپ کو پریشانی نہیں ہوتی؟ جواب کیا دیتے تھے؟ دیکھو جواب بولتے میرے پاس رسول اللہ کی سیرت ہے، مجھے کیوں وحشت ہوگی؟ میرے پاس صحابہ کی سیرت ہے، میرے اندر کیوں وحشت ہوگی؟ اور عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کیا کرتے؟ ہمیشہ اکیلے بیٹھتے، لوگ بولتے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو تو اس وقت بولتے تمہاری مجلسوں میں غیبت کا تذکرہ ہوتا ہے، میں اپنے پاس رسول اللہ کے صحابہ کی سیرت رکھ لیتا ہوں، ماشاءاللہ میری تربیت ہو جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف دیکھو رسول اللہ کا نام آیا تو کیسے ان کے دل پر اور ماشاءاللہ ان کے ذہن پر اثر ہوتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ایوب سختیانی رحمہ اللہ کو میں نے دیکھا جب کبھی پڑھاتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آنکھوں میں آنسو آتے، اتنا روتے امام مالک بولتے، میں بولتا کاش ایوب سختیانی خاموش ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کی عظمت کیا ہوتی، دیکھو کیا بولتے، ایک طرف کیا آپ جانتے ہوں گے جو لوگ مدینہ جاتے جانتے ہیں، ایک طرف تو عائشہ کا کمرہ ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، ان دونوں کے درمیان جگہ بولتے ریاض الجنہ۔ وہ جگہ آج کل تو اپائنٹمنٹ لے کر جانا پڑتا، مگر ہم جب تھے تو ماشاءاللہ عصر کو جا کے بڑی عشاء سے اٹھتے تھے۔ وہاں کیا ہے مسئلہ، وہ سفید جگہ ہے، وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ وہاں بیٹھ کر موطا پڑھاتے تھے، حدیث کی کتاب، دائیں طرف دیکھتے تو حجرہ عائشہ نظر آتا، بائیں طرف دیکھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر، وہاں بیٹھ کر موطا پڑھاتے، کیسا ہوتا وہاں حال، وہ وضو کر کے آتے، اچھے کپڑے پہنتے، عطر لگاتے اور بیٹھ کر ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے مکمل طور پڑھاتے تھے۔ جب ان کی محفل میں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، سر جھکا کر بیٹھ جاتے، پھر فرماتے میں نے محمد ابن المنکدر کو دیکھا ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو ہوتا کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ جعفر ابن محمد رحمہ اللہ ہمیشہ باوضو ہو کر حدیث پڑھاتے تھے۔ امام بخاری کے بارے میں جانتے نا، مکے میں رہتے تھے، ایک بھی حدیث اپنی کتاب میں داخل کرنا بولے تو پہلے جا کے غسل کرتے، اس کے بعد جو ہے اچھے کپڑے پہنتے، اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے استخارہ کرتے، اے اللہ میں اس حدیث کو جو ہے اپنی کتاب میں داخل کرنا چاہتا ہوں، تو شرح صدر کر۔ اگر ان کو مطمئن ہو جاتے تو ماشاءاللہ حدیث کو جو ہے مکمل طور پہ کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، آپ کی عظمت سے ان کا منہ بھی سوکھ جاتا تھا۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر رحمہ اللہ خوب روتے تھے۔ صفوان ابن سلیم رحمہ اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتے، اتنا روتے لوگ ان کے اٹھ کھول کر چلے جاتے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ اس سے پہلے ایسے تھا، اللہ کی نبی ممبر بننے سے پہلے جیسے میں اپنے ہاتھ میں عصا پکڑانا ویسے ایک ٹہنی تھی، اس ٹہنی کو پکڑ کے خطبہ دیتے تھے۔ اس کے بعد ایک عورت نے کیا کیا، ممبر بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، آپ اس ممبر پر چڑھ گئے، اس ٹہنی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹہنی کو پکڑ کے خطبہ دیتے وہ ٹہنی خاموش رہتی، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، وہ ٹہنی رونے لگی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پوری مسجد نبوی میں 10 مہینے کی حاملہ عورتنی جیسے روتی کے ویسے رونے کی آواز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے نا، آپ ہر چرند پرند پر بھی رحم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹہنی پر بڑا رحم آیا۔ جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دوران ممبر سے اتر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر اس پر ٹہنی پر ہاتھ رکھا، آپ نے اس موقع پر فرمایا اگر میں اس کے ٹہنی پر ہاتھ نہ روکتا تو قیامت تک یہ روتی۔ اللہ اکبر۔ بولتے ہی حسن رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کر کے لوگوں ایک لکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتی ہے، لہٰذا تم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا رکھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خوشخبری دی، کہا جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لاتے ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبریاں ہیں۔ اور دیکھو سعید ابن مسیب کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس ہوتا کیا کبھی کبھی گھر میں ہمیں لمبے پڑھ کو بھی قرآن پڑھ لیتے، حدیث بھی پڑھ لیتے، ہمارے اسلاف ویسے نہیں تھے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں زمین پر لیٹ کر مجھے حدیث پڑھانا مجھے پسند نہیں آتا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ آ کر ان سے حدیث پوچھتے ہیں، بولتے عبداللہ بن مبارک رسول اللہ کی حدیث کی عظمت ایسی ہے میں چلتے ہوئے بیان نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر بیان کرنا چاہیے۔ اور آخری واقعہ دیکھو، یہ فتنہ خلق قرآن ایک بہت بڑا فتنہ تھا، قرآن کو مخلوق بولو۔ امام احمد رحمہ اللہ کو اس فتنے میں مارا گیا۔ ابن الجوزی تو کہتے ہیں جو کوڑے مارے جاتے نا، اگر وہ کوڑے ہاتھیوں کو مارتے تو ہاتھی مر جاتا تھا۔ 3 خلیفہ بدلے، مامون شروع کرائے فتنے کو۔ 2 نمبر معتصم آیا، مگر جو ہے وہ امام احمد رحمہ اللہ وہ کیا تھے، اپنے اس عقیدے پر جمے ہوئے تھے، کوڑے کھانے تیار ہو جاتے مگر وہ اپنے موقف سے ہٹتے نہیں۔ 3 خلیفہ آیا، اس کا نام تھا واسق باللہ۔ واسق باللہ جب آیا تو امام احمد کو دیکھا، روایتوں میں آتا ہے واسق باللہ کے دل کو اللہ نے کھول دیا تھا۔ اس سے پہلے جو 2 بادشاہ تھے انہوں کیا کرے، ان کو سنگلیاں پہنائے، بیڑیاں ڈالے، تو ان کو بیڑیاں پہنائے۔ جب بیڑیاں پہنائے تو ہوا کیا، جیسے ہی واسق باللہ خلیفہ بن کر بیٹھا، امام احمد کو بیڑیاں پہنا کر لایا گیا۔ جیسے ہی امام احمد پر نظر پڑی واسق باللہ کی تو واسق باللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یہ امام اہل سنہ والجماعہ ہے، ان کے جو ہے بیڑیاں کھولو۔ بیڑیاں کھولنے کے بعد لوگوں نے کہا امام احمد کو دوبارہ جو ہے بھیج دو۔ کہاں بھیج دو؟ دوبارہ جیل میں بھیج دو۔ اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ واسق باللہ سے کہنے لگے اے واسق یاد رکھو تمہارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اسی لیے میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ معاف کرنے کے بعد واسق باللہ بھی رو پڑا، امام احمد بھی الحمدللہ رو پڑے۔ اس کے بعد آج کے خطبے کا پیغام آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ضرورت ہے ہم لوگوں کی بہت سیرتیں پڑھتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، مرد ہے
اپنے بیوی بچوں کے سامنے ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھ کے سناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے ذہن میں غلط نمونے بیٹھتے ہیں تب وہ گمراہ ہوتا ہے. اگر اس ذہن کے دریچوں میں اگر ہم رسول اللہ کی پاکیزہ سیرت اور اسی طریقے سے صحابہ کی پاکیزہ سیرت کو بٹھائیں گے نا، ماشاءاللہ ہوگا کیا؟ الحمدللہ غلط نمونے چلے جائیں گے. ایک وقت وہ تھا ہم بچپن میں دیکھتے تھے 20 سورتیں یاد رکھنے والی ماں عورت بھی مثالی ماں بنتی تھی. آج کل ہمارے گھروں میں پورا قرآن یاد ہے تب بھی مثالی ماں کا کردار نہیں ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا مائیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھ کے سلاتی تھی. آج کل ہو رہا کیا؟ موبائل میں ٹک ٹاک میوزک ڈال کو سنا رہے ہیں. بچپن سے ہیرو نے کے اس کے نام اگر ان کو بتا دیے تو بھلا بتائیے کیسے جو ہے سیرت نعوذ باللہ ان کی بگڑے گی نہیں. اب بچے بڑے ہو کر بگڑ گئے تو بولتے ہمارا بچہ ویسا ہوگا، غارت ہوگا بولتے. لہٰذا یاد رکھو رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے اور میرے جو جیب میں کنگھی ہے، کئی کو جب بالا ایسے ہو جاتے آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو کے بالا پھراتے ہم لوگ. یاد رکھو یہ ہماری صورت ہے. اللہ صورت کو نہیں دیکھتا، سیرت کو دیکھتا ہے. لہٰذا جیسے ہمارے پاس کنگھی ہوتی ہے نا، ویسے ہمارے پاس سیرت کو سدھارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. آج ہمارے دلوں کا حال تو یہ ہے، اللہ کا ذکر کرو، رسول اللہ کا ذکر کرو، لوگوں پر بڑا گراں گزرتا، بیزار ہو جاتے لوگ. وہاں کیا تو بھی بات کرو، دوسری باتیں لوگ جو ہے نعوذ باللہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں. لہٰذا خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں، صحابہ کی سیرت پڑھائیں. ہمارے پاس ایسا ہوتا بچے کھانا کھانے گئے تو موبائل رکھو بولتے. موبائل میں کیا رکھتے ہیں؟ گانے الٹا سیدھا رکھتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا دیندار رہا تو یوٹیوب میں جا کے انہیں قرآن کے قصے، نبیوں کے قصے ڈالتا ہے. وہ یوٹیوب میں جو نبیوں کے قصے ہیں اس میں ایکٹنگ ہے. آدم کی تصویر، عیسیٰ کی تصویر، حضرت مریم کی تصویر کے ساتھ تربیت کرنا یہ غلط منہج ہے. اگر آپ نبیوں کے قصے پڑھنا چاہتے ہیں، یہ علامہ ابن کثیر کتاب قصص الانبیاء اس کا مطالعہ کرو. لہٰذا ہمیں سیرت کی ہر کتاب بھی ہمارے اپنے گھروں میں ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک معجزہ ہے، دنیا کا ایسا معجزہ ہے. دیکھو آدم سے لے کر عیسیٰ تک لاکھوں انبیاء تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام نبیوں کے صفات کو ماشاءاللہ رسول اللہ کے اندر جمع کر دیا. اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کوئی معجزہ نہ دیتا، آپ کی بے داغ سیرت بھی الحمدللہ معجزہ ہو جاتی. اور دیکھو اس ملک میں ہم رہتے ہیں، کتنے ہیں ہم؟ میں سمجھتا ہوں 18% ہیں. 88% کون لوگ ہیں؟ 82% غیر مسلم ہیں. اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. سب سے پہلے ابراہیم کے قصے کو پڑھو. اس ملک میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے ایمان کو جو ہے حفاظت کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام، کیسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مکی دور میں ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی. لہذا ہم سب کو بھی اس ملک میں رہتے ہوئے حضرت ابراہیم کو نمونہ بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ. جب بھی حالات خراب ہوتے، نیا قانون بنتا، یہ آتا وہ آتا، اس وقت میں ہمیں ان دونوں اللہ کے خلل کی سیرت پڑھ کر ہمیں جینے کا حوصلہ اپنے اندر مکمل طور پر پڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے آج کے جو خطبے کی 2 باتیں آخری میں ہیں. ہر مسجد میں جیسے صبح میں درس قرآن ہوتا، شام میں درس حدیث ہوتا، ویکلی 1 سیرت کا درس بھی ہماری مسجد میں ہونا چاہیے. ترتیب سے چلو، اس کو ریکارڈ کرو، مسجد کا یوٹیوب چینل بناؤ، اس میں اپلوڈ کرو. اب یہ لوگ جب ریکارڈ کرتے ہیں بولتے ہیں کئی کو ریکارڈ کر رہی ہیں. دیکھیے جتنے لوگ یہاں اس سے بڑھ کے وہاں دیکھتے ہیں. لہذا امام کے علم سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا، جیسے ہی مہینہ ختم ہوا ہم امام کو تنخواہ دینا جانتے مگر اس کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. لہذا ہماری ہر مسجد میں بھی ماشاءاللہ اگر سیرت کا درس ہوا نا، اس میں عورتوں کو مردوں کو سب کو بلاؤ. ہفتے میں تقریباً ایک مرتبہ جو درس دے دینا اس کے بارے میں سوال جواب رکھو. جو سوال کا جواب دیتا ہے ماشاءاللہ مکمل طور پر اس کیا کرو، اس کی طرف جو ہے توجہ دو اور انعام سے بھی مکمل طور پر نوازنا چاہیے. آج کے خطبے کی آخری بات ہے وہ یہ ہے، یہ وقف کے جو حصے آتے ہیں اس میں مطلب ترمیم کرنے کے لیے ایک فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے. سارے مسلمان اس کے خلاف جو ہے اسکین کر رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں.
تو ابھی تقریباً شاید 10 گھنٹے کا وقت باقی ہے آج رات 12 بجے تک. جن لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے ابھی تک ووٹ نہیں دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اسکین کریں اور مکمل طور پر توجہ دیں. خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم صرف ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کریں اور بھول جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ہمارے ہر مجلس میں، ہر جگہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا دنیا میں جو لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، رسول اللہ کا نام نہیں لیتے، کیا ہوگا؟ ایسی مجلس قیامت کے دن حسرت بن کر آئیں گی. لہٰذا ہم سب کو اگر رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ کی سیرت پڑھنا، ہمارے عورتیں پڑھنا، ہمارے بچے پڑھنا، ہمارا نوجوان پڑھنا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ماشاءاللہ ہمارے جو ہے دلوں میں آ جاتی ہے، اگر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، غلط نمونے نکلیں گے اور انشاءاللہ دنیا بھی ہماری سنورے گی. اور جب خبر میں سوال ہوگا تمہارا نبی کون ہے، انشاءاللہ ہم آرام سے جواب دیں گے. اور جو لوگ رسول اللہ کی سیرت پڑھتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت اور آخر میں جو ہے جنت میں آپ کی معیت اور رفاقت بھی نصیب ہوگی. یہی اپنے خطبے کو روکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف ربیع الاول میں نہیں، مرتے دم تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کو جاننے، اس کا مطالعہ کرنے اور اس کے فوائد کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت کی روشنی میں ڈھل کر اپنے زندگی کے سانچے کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ میں جو لوگ بدعت کرتے ہیں ہر طرح کی بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ اس وقت اس ممبر پر کھڑے ہو کر مبارک دعا کرتے ہیں جو بھی بدعتی طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو ہے گستاخی کر رہا ہے یا آپ کی شان میں غلو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بدعتی مسلمانوں کو ہدایت کے دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر رکھے، سنت پر باقی رکھے. اور اسلاف ہمیشہ ہی دعا پڑھتے تھے، اے اللہ جب تک باقی رکھ، توحید پر باقی رکھ. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو سنت پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.